راجہ صاحب کیا ہوا ملتان سلطان کو؟ ملتان سلطان نے دیکھے کرکٹ کے اندر جو ایک کھلاڑی ہیں اور جو آرگنائزرز ہیں، فرنچائز کرکٹ میں جو مالکان ہیں، ان کا آپس میں تال میل ہونا بڑا ضروری ہے. اب مزاج بگڑا ہوا ہے مالکان کا جو ملتان سلطان کے ہیں، اور انہوں نے ٹکا کے پریس کانفرنس تو نہیں کی لیکن ایک گفتگو کی ہے جو میں نے بھی دیکھی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. اس میں انہوں نے بڑے رقیق قسم کے حملے کیے ہیں پی ایس ایل کی مینجمنٹ پہ، اور وہ کہا کہ ہی از ایکسٹریملی انہیپی اوور دی تھنگس جو راجہ صاحب. لیکن اگر پی ایس ایل کی مینجمنٹ پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے ایک ناخوشگوار ان کے خیال میں گفتگو ہے سننے کو ملی، تو آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو وہ بھی تو دیکھیں نا وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کی مراد مینجمنٹ سے ہے؟ آپ کی بھی مراد مینجمنٹ سے ہے؟ میری مراد یہ ہے، لیکن مینجمنٹ کا میں آپ کو مائنڈ سیٹ کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو افسران ہیں وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستان سپیریئر سروسز سمجھتے ہیں، اور وہ بھی خدمت کرنے کا ایک ادارہ یا ایک سروس ہے، لیکن یہ تو کسی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو وہ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے. اور آپ نے کہا سیدھے منہ بات نہیں کرتے، وہ تو نظر آ جاتا ہے نا بات کرتے ہوئے. وہ سیدھی آنکھوں کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کالی آنکھیں لگا کے رکھتے ہیں تاکہ پتہ بھی نہیں لگے دیکھ کدھر رہے ہیں. دوسرا آپ صاحب یہ بتائیے، خواجہ صاحب مسکرا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کالی آنکھیں، یہ اندر کی خبر یہ ملتے رہتے ہیں ان سے، لیکن میرا ایکسپیرینس اور طرح کا ہے. نہیں، ان کے فرائض منصبی میں اگر ان کو نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیسے ہوگا، آپ سے بات کیسے کریں گے. فرسٹ ہینڈ خبریں لے کر آتے ہیں. ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب کرکٹ بورڈ کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کچھ بار کے دورے کر کے کہ پوٹینشیلی اور فرینچائزز موجود ہیں. کچھ سیٹ لوگ ہیں جو بزنس ٹائکون ہیں، کچھ باہر کے دورے. ہاں وہ اب اس میں یہ کہ وہ جیب میں پیسے لے کے پھر رہے ہیں کہ اصلی فریج آنا چاہتے ہیں، اس میں آنا چاہتے ہیں. کرکٹ بورڈ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا، تو نہیں اور نہیں اور نہیں اور صحیح. اب اس صورتحال کا ان لوگوں کو دیکھیں جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو روزگار دیا ہوتا ہے، ان کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں، کاروبار کو فلج کرنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے. وہ جو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے. کرکٹ میں جو لوگ آئے ہیں میں ان کی بڑی ایکسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں کرکٹ کو انہوں نے ایک روشنی دی ہے، ایک رنگینی دی ہے، ایک کشاکشی ہے، اور یہ میلہ ہے. ہماری ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہو چکی ہے، کھلاڑی بے روزگار تھے جنہوں نے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا کراچی کا، وہ دبئی کے چکر لگا رہے ہیں. وہ اب اسی بنیاد پر پی ایس ایل کی ہزار لڑکے، آپ جتنے لڑکے ہیں آپ دیکھ لیجیے. پہلے فائدہ نے مجھے لسٹ دکھائی جس میں 10-12 لوگوں کے نام تھے پی سی بی آفیسرز کے، کہتے ہیں یہ سارے دبئی چکر لگائیں گے. بڑی ریسرچ. اچھا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. ہاں وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ٹی ڈی اے بنانے کے لیے بھی پی ایس ایل کے بہت سارے میچز وہاں پہ کرایا گیا، بہت سارے ایونٹ کرا لیا گیا جی، وہاں کا ہمارا دورہ شورہ تو لگے نا. یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں. یہ تبھی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ کرکٹ کے اندر آ جاتے ہیں جن کو ان کی لائف کا ایک فیز ہوتا ہے، مختلف فیزز ہیں. اس میں چیئرمین حضرات بھی بعض شامل ہیں جن کو پتا تھا کہ ان کا عارضی ارینجمنٹ ہے، کرنا ہے جو کر لو، اس یہی وقت ملا ہے، پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو والی بات ہے. اب اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ دبئی کے دور، یہ جو کہ ہمارے اندر جا بجا جو چیز لیک کرتی ہے نا، وہ شاید ہماری ٹریننگ ایسی ہے، براٹ اپ ایسا ہے کہ ہمارے اندر جو جذبہ حب الوطنی ہے نا، جو سنسیئرٹی آف پرپز ہے، فار سرٹن پرپز، خواہ وہ کرکٹ ہے اور خواہ وہ کرکٹ نہیں بھی ہے، اس میں ہم بڑا لیک کرتے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ وطن پرستی، وہ ذرا کم ہے. کرکٹ کے اندر اس کی جا بجا مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس وقت حاضر سر. اچھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں کل والے میچ کے اوپر. کیا آپ کا خیال ہے فائزہ، جو ملتان سلطان، آپ تو وہاں پر گئے بھی، آپ ملتان ٹریول بھی کیا، کور بھی کیا ملتان سلطانز کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب میں ملتان گئی تھی تو پلیئرز کا بھی جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور علی ترین صاحب بھی بہت سیٹسفائڈ تھے اپنی ٹیم کی پریکٹس اور پرفارمنس سے. لیکن کل جو ہم میچ دیکھ رہے ہیں 168 رنز کچھ بھی نہیں ہوتے، اس کو بھی یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے. رضوان جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی فتوحات ان کے لیے درد سر بن گئی ہوئی ہیں. خواجہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، پہلا جو میچ ہوا تھا 202 رنز غالباً اسلام آباد نے کیے تھے، یہ 153 پہ ڈھیر ہو گئے. یہی کیس کل ہوا ہے، کہاں پر لیک کر رہے ہیں؟ واٹ آر دا انڈر لائن کازز؟ دیکھیں حالانکہ اس سے جو پہلا میچ، اس سے جو لاسٹ میچ انہوں نے کھیلا تھا لاہور کے خلاف، اس میں انہوں نے فتح حاصل کی تھی اور ملتان کے کراؤڈ میں بڑی جان ڈالی تھی، اور پہلا میچ ملتان میں کھیلے تھے تو وہاں پر ان کو فتح ملی تھی. اس کے بعد سے ان کو مومنٹم پکڑ لینا چاہیے تھا. نو ڈاؤٹ ان کے پاس جو یاسر خان نے جس طرح اننگ کھیلی تھی اس دن، بڑی عمدہ اننگ تھی، اور بیٹنگ میں بھی ان کے پاس ڈیپتھ ضرور ہے. بالنگ میں خاص طور پر مجھے جو ہے وہ کمی فیل ہوتی ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے بالنگ میں پکس جو ہیں وہ اچھی نہیں کی ہیں. اور جس طرح ماضی میں ملتان کے پاس بڑے اچھے بالر دیکھے گئے تھے، شاہ نواز دھانی بھی آئی تھنک سو ملتان میں تھے،
ان کی بڑی اچھی بالرز تو بھی اچھے ہیں. محمد حسین بالرز دیکھیں, بالر میں آپ کو دیکھیں, اب بالنگ میں اگر بات کریں تو جوش لٹل, بریسویل, عبید شاہ ایکسپیرینسڈ اس طرح کے فاسٹ بولرز نہیں ہیں ان کے پاس. کرس جارڈن ہے, پرانے ہو چکے ہیں, اب ان کو جو ہے وہ کافی حد تک رنز پڑتے ہیں. انٹرنیشنل بالر جو ان کے پاس ہیں وہ بھی تھوڑا سا اولڈ ایج ہیں, اور جارڈن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. پہلے بھی وہ مختلف فرینچائز میں کھیلتے رہے ہیں, انہوں نے یارکر اسپیشلسٹ ان کے وکٹس لیتے تھے, لیکن اب اس طرح جو ہے ان کا مومنٹم نظر نہیں آ رہا دیکھنے میں. کیوں نہیں آ رہا؟ اسپنر جو ہیں, میں بتاتا ہوں, اسپنر جو ہیں اسامہ میر ہے, نو ڈاؤٹ اچھا بالر ہے. افتخار ہے, گزشتہ روز جو منرو نے اس کو ٹریپ کیا اور جو بحث ہوئی ساری چیزیں, یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں آپ کو ٹیم کو پریشرائز کرنے کے اور بالر کو پریشرائز کرنے کے. جو انہوں نے کہا کہ چیک کرتے ہیں اور یہ کھینچ رہے ہیں بال کو, اور وہ منرو نے بھی اس کو کہا, پھر افتخار غصے میں آگے. تو یہی دلانا ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ آپ سے گیم سے ہٹا کر تھوڑا سا آپ کو سائڈ لائن کرنا ہوتا ہے. اور رضوان بھی کل ہمیں تھوڑا سا اگریسو دکھائی دیا. یا تو پرفارمنس کے اندر وہ کنسسٹنسی ہو نا, تو یہ طے. دیکھیں اسلام آباد کو ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے, اسلام آباد کے پاس مومنٹم ایک انہوں نے کیری کیا ہوا ہے. ان کا ایک ٹیم کا جو کمبینیشن ہے وہ اچھا ہے, لوکل پلیئرز اچھے ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز پرفارمنس دے رہے ہیں. اور آپ جس پلیئر کو دیکھیں, وہ ٹیم ہمیشہ جیتتی ہے جن کے انٹرنیشنل پلیئر اور ڈومیسٹک پلیئر جو ہیں وہ دونوں پرفارمنسز دیتے ہیں, بیلنس ہو. اب اسلام آباد کا خواہش صاحب کہ دونوں جو پرفارمنسز دیتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک امتزاج ہوتا ہے, تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. لیکن کل کی میچ سمری پر نظر ڈالتے ہیں فائزہ کہ 168 رنز پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملتان سلطان سے 5 وکٹوں کے نقصان پر سکور کیے. بالکل. عثمان خان نے 40 گیندوں پر 61 رنز سکور کیے, محمد رضوان کی 37 گیندوں پر 36 رنز تھے, یاسر خان کے 17 گیندوں پر 29 رنز تھے, محمد نواز نے 2 اوورز میں 13 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی, جیسن ہولڈر کے 4 اوورز میں 25 رنز تھے, 1 وکٹ تھی, شاداب خان کے 3 اوورز میں 29 رنز بنے اور 1 وکٹ کی حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اس 169 رنز کے ہدف کے جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے مطلوبہ ہدف کو 17.1 اوورز میں حاصل کر لیا 3 وکٹوں کے نقصان پر. اینڈرس گوس نے 45 گیندوں پر 80 ناٹ آؤٹ رنز کی اننگز کھیلی. کولن منرو نے 28 گیندوں پر 45 رن سکور کیے. صاحبزادہ فرحان نے 13 گیندوں پر 22 رن سکور کیے. کرس جارڈن 2 اوورز میں 24 رنز 1 وکٹ حاصل کر سکے. عبید شاہ کے 3.1 اوورز میں 31 رنز بنے, 1 وکٹ ان کے حصے میں آئی. اور بریسویل کے 4 اوورز میں 31 رنز بنے اور یہ بھی 1 وکٹ اپنے کھاتے میں انہوں نے بھی شامل کی. 7 وکٹوں سے یوں یہ میچ اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنے نام کیا. اسی 7 وکٹوں کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کا کمبینیشن ذرا اچھا ہے, راجہ صاحب جس کا بھی خواجہ صاحب نے حوالہ دیا کہ کیونکہ ان کی ٹیم کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے سینئر جو مقامی کھلاڑی ہیں وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں اور جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں. صاحبزادہ فرحان بھی پرفارم کر رہے ہیں تو کولن منرو بھی رنز کر رہے ہیں. اگر ان کی طرف سے بالنگ میں اگر دیکھتے ہیں, جیسن ہولڈر وکٹیں لے رہے ہیں تو ان کے لوکل بالرز بھی وکٹیں لے رہے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے, جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز T20 کرکٹ, میں یاد کر رہا تھا 2005 میں جب آسٹریلیا اور پاکستان کی اور ویسٹ انڈیز کی ٹرائی سیریز ہوئی تھی, VB سیریز, ٹیسٹ سیریز کے بعد 2005 میں, جس میں انضمام الحق کپتان تھے. واہ. کامران اکمل نے پہلا 100 کیا تھا. واہ. 124 برسبن میں. اچھا, یہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آپ, اور اس کے بعد ان کی گاڑی کا نمبر بھی 124 ہوا تھا. ہوا کیا آ رہے ہیں ہوبارٹ میں, آفریدی 8ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے 26 گیندوں میں کچھ 56 رنز بنا دی اور پاکستان 273 کا ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئی. برڈلی کو اس میں 4 چھکے اور 4 چوکے بھی شامل تھے. اسٹرائک ریٹ 50 اوورز کے میچ میں 215 بہانڈ تھا. ٹھیک ہے, شاہد خان افریدی کا. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ 8 اس کے بعد پھر ابھی ظاہر ہے کہ وہ روید الحسن اور پھر اس میں آنا تھا شعیب اختر. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر بالنگ بھی کی انہوں نے 9 اوورز میں کچھ 6 سے نیچے کی ایوریج دے کے ایک آؤٹ بھی کر دیا. بالرز میں بھی سر فہرست رہے. اچھا, یہ 50 اوورز کا یہ T20 میں ہمارے جو شو پیس 2 پلیئرز ہیں, حضرت رضوان اور مدظل لہو جناب بابر اعظم صاحب, اب ان کی ناقدری تو کی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ شاہکار کرکٹر ہے, اس میں ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں. بڑھیا, آپ عزت کر رہے ہیں, لیکن نہیں, یہ بات کرنی پڑے گی. آپ بات اس طرح ہی کرنی پڑتی ہے. اب مجھے ان کا اسٹرائک ریٹ ابھی بابر نہیں, اب ان کا اسٹرائک کے اعتبار سے ابھی تک PSL نہیں, یہ ٹوٹل فیلئر ہے. آپ کیوں کمپیٹ نہیں کر رہے, آپ کی کرکٹ کیوں پھیکی یا بدمزہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے.
یہ ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں ہے ان کی, ہم کوئی ایب جو ہی نہیں کر رہے, لیکن کم آپ یہ دیکھ لیں افریدی کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے, کیونکہ میں پتھر کے دو کی بات تو نہیں کر رہا. حافظ صاحب صرف 20 سال پرانی بات ہے, تو 20 سال قوموں کی تاریخ میں یہ T20 کی, ابھی تو 2005 میں تو کرکٹ شروع ہوئی ہے, مجھے بتائیں آپ کی نیشنل چیمپئن شپ کب شروع ہوئی ہے T20 کی؟ 2005 میں. آپ پرانے لوگ ہیں, اس وقت کسی کی نیشنل T20 وہ آپ یہاں پہ وہ ٹورنامنٹ کا فائنل کامنٹری کر رہے ہوں گے جو یہاں پہ لاہور, وہ جب وہاں مجھے یاد ہے کہ آسٹریلیا جانے سے پہلے قائزم ٹرافی کا فائنل تھا, میرے پاس تصویر بھی ہے, خضر یاد صاحب اور اس وقت شہریار ایم خان صاحب فیصل آباد آئے, وہ دیکھیں وہ شہریار ایم خان صاحب کتنے تھے, وہ قائزم ٹرافی کے فائنل پہ وہاں پہنچے. آپ کو کبھی نہیں آئے اپنے آفس سے نکل کے گراؤنڈ میں آگے بیٹھ جاتے تھے. یہ ہوا, میں نے مانی صاحب کو جو مبارکباد دی تھی, میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ آپ نے قائزم ٹرافی کے میچز جا کے دیکھنے ہیں, کسی نے اب اس کے بعد اہمیت قائزم ٹرافی بند کر دیں. یہ ابھی ایسے ایسے لطیفے, اب کیا بات کریں. اب ایک اور ہم نے وہ بھی دیکھا ہے, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیں, حافظ صاحب یہ انہوں نے یہ بات کی اور کہا کہ ہم یار ایسا یہ کوئی پراپر کرکٹ نہیں ہے, یہ جو T20 ہے یہ کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک کیریئر کرکٹ پیٹرن تھے, ایڈمنسٹریٹر تھے. اس کے بعد پھر یہاں پہ 40-50 ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے جب نیشنل T20 چیمپئن شپ شروع کر دی. پھر یہ تماشا لگ گیا. ہم نے شروع میں کیونکہ ایک لیگیسی چل رہی تھی, ہم ٹھیک رہے, اس بعد آہستہ 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 بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا, اور پھر وہ آپ کے رینکنگ دیکھ لے کیا. اور ہمیں اس کو کریٹیکلی پازیٹیولی ایگزامن کرنا, یہ ہمارا برانڈ ہے, ہمارا برانڈ ہے, ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے.